والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیز دینی بھائیوں اور لائق احترام دینی بہنوں، وقت بہت آخر میں کم رہ جاتا ہے اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سننے والوں کی ہمت بھی جواب دینے لگتی ہے۔ اب تک جو کچھ صبح سے باتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے مقصد کے لیے انتہائی اہم باتیں ہیں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ علمی اعتبار سے جو ضروری پہلو تھے وہ اگر سب نہیں تو بیشتر آ چکے ہیں۔ میری تو حیثیت ایک خادم کی ہے اور کچھ خادمانہ معروضات بھی اپنی اہمیت رکھتی ہیں، بس وہی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کچھ اختصار کے ساتھ بات رکھوں۔ میں نے بہت سی باتیں نوٹ کی تھی، مسئلہ پھر آخر میں وہی آ جاتا ہے اور کہ وقت نہیں رہتا، اور نظری طور سے جو باتیں ہیں علمی طور سے وہ اپنی توازات ہیں بھی نہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تو ایسی بنیادیں ہیں کہ جب کچھ اس حوالے سے بات آتی ہے تو وہ دو رائے تو ہو ہی نہیں سکتی اس میں، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو اتحاد امت کا حکم ہے، مسلمانوں کو متحد رہنے کا حکم ہے، اور وہ حکم ہے خداوند کریم کا، وہ حکم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کتاب اللہ کی آواز ہے، تو اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اتحاد کی بنیادیں اتنی واضح ہیں، اتنی محکم ہیں کہ ہم دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم اور کسی ملت کے پاس ایسی مستحکم بنیادیں نہیں۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر وہ بے لفظی اس طرح ایمان رکھتے ہوں جس طرح مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سب کا یقین ہے، سب کی وابستگی ہے، یہ مرتبہ بھی دنیا میں کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہے۔ مجھے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ برسا خیش آنکھ دی ہم اوس، بمصطفیٰ برسا خیش آنکھ دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیب۔ تو رسول کی ذات گرامی، کتاب الہی، اللہ کا دین اور سب سے مقدم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بارہ صفات پر اس طرح ایمان رکھنا، کما ہوا بے اسمائی و صفات ہی۔ جس قوم کے پاس یہ بنیادیں موجود ہوں وہ قوم پھر اتحاد کے لیے کوئی اور چیز تلاش کرے تو یہ بے بصیرتی کی بات ہو۔ یہ سب باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عملی صورت کیا ہو۔ آخری سیشن میں توجہ دلائی گئی تھی، برادر عزیز الدین صدیقی صاحب نے توجہ دلائی اور ہمارے لائق احترام مقررین نے اس کا لحاظ بھی رکھا ہے، کچھ باتیں بتائی ہیں۔ اس مہم کے دوران پہلی بات تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم مدعی نہیں ہیں، ہم دعویٰ لے کر نہیں اٹھے کہ ہم مسلمانوں کو متحد کر دیں گے، اور شاید اس کا کوئی مجال اور مکلف ہے بھی نہیں۔ ہم تو داعی ہیں، منادی ہیں، ایک پکار ہے جو ایک صدا بلند کر رہے ہیں، ایک پکار ہے جو ہماری طرف سے پکاری جائے، تو ہماری حیثیت یہ ہے، اور شاید یہ تعلی ہوگی بلکہ بیجا دعویٰ ہوگا کہ صرف حضرت اسلامی جیسا ایک تحریکی دائرہ ہی نہیں، کوئی بڑی سے بڑی تنظیم ہندوستان کی اور کوئی بڑے سے بڑا مسلک یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمانوں کو متحد کر دے گا۔ مسلک اور تنظیمیں ان کا ایک حضور کار ہے، میں اس وقت بحث نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے حضور کار کس حد تک صحیح دائرے تک رکھے ہیں، کہاں وہ سب باتیں آ چکی ہیں۔ یہ قوت، یہ طاقت تو ملت پر ہے، ملت کے اندر ہے، ملت مکلف بھی ہے، اور ملت میں یہ کیپیسٹی بھی ہے، صلاحیت بھی ہے کہ اگر اپنی بنیادوں پر وہ آ جائے تو وہ قوت بن سکتی ہے جو ایک ناقابل شکست قوت ہے۔ اور ہمارے دشمن بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ فرقوں کو، مسلکوں کو، جماعتوں کو، اداروں کو دبایا جا سکتا ہے، کچلا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے
اور انہیں ان کی راہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ملت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، وہ ملت جو خدا کی آخری کتاب کی امین ہے، وہ ملت جو خدا کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے، اگر وہ ملت اپنے مقام پر ہے تو پھر ان کے ارادوں میں انہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ وہ سب سے بڑی مظاہر قوت آپ ہی کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ عملی پہلو تو آپ سے وابستہ ہے۔ دنیا میں بغاؤ اور بگاڑ کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ یہ فرعون، یہ شداد، یہ نمرود جو ماضی میں تھے، اور آج کے فرعون اور نمرود شداد اور نمرود بھی انسانی ہیں، اور اصلاح کے جتنے کام ہوئے ہیں وہ بھی سب انسانوں کے ذریعے ہوئے۔ جتنے انبیاء آئے سب انسانی تھے، ان کے ماننے والے بھی انسان تھے۔ اب باب نبوت بند ہو چکا ہے تو تمام ذمہ داریاں امت کی طرف منتقل ہو گئی ہیں، تو امت ہی یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہو، جس میں ایک خاص حکم یہ ہے کہ وہ ہم متحد ہیں۔ البتہ جو چیز اس وقت ہمیں محسوس ہوئی وہ یہ کہ ایک چیز پہلا فیز جیسے کہ پہلا مرحلہ ہے، ہمارا اتنا ہی کام ہے۔ مجھ سے لوگوں نے پوچھا اس سفر کے دوران کہ دوسرا مرحلہ کیا ہوگا، تو ہم نے کہا یہ تو امت کے جواب پر ہے، امت ہمیں کیا جواب دیتی ہے، ہم اس کے مدعی نہیں ہیں کہ ہم امت کو متحد کر دیں گے۔ امت جو جواب دے گی، امت کے علماء، امت کے اکابرین، امت کے نوجوان اور پوری امت کی طرف سے پھر جملہ جو جواب ملے گا اس پر انحصار ہوگا کہ اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہت حوصلہ افزا باتیں بھی اس دوران سامنے آئی ہیں، ہمیں ہر جگہ وہ لوگ ملے ہیں، ہر مسلک کے میں وہ لوگ ایسے لوگ موجود ہیں جو اعتدال پر ہیں، جو اپنے مسلک کو دین سے بالا نہیں سمجھتے، وہ فقہی مسلک ہو یا کسی اور طرح کا ہو، جو اپنی تنظیم کو امت پر مقدم نہیں سمجھتے، جو اپنے اداروں کو مسلمانوں اور مسلمان کے مفاد سے بالاتر نہیں سمجھتے، ایسے لوگ ملے ہیں، اور ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس طرح کے جو اجتماعات اب تک ہوئے ہیں وہ اسی کا نتیجہ بھی ہے، یہاں سے لے کے کیرل تک، یہ سمجھیے کہ ہندوستان کے مشرق سے جو موجودہ بھارت ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اللہ نے اپنے حقیر بندوں سے یہ کام لیا ہے، اور اسی کی تعریف و نصرت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یو پی کے صدر مقام پر جو سیاسی یہاں کا صدر مقام ہے یہ جلسہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ 50 مقامات پر یہ آواز اٹھی ہے، بڑے خوشکن اور حوصلہ افزا معاملات بھی ہیں، لیکن منزل اتنی قریب نہیں ہے۔ مقصد اتنا آسان نہیں ہے کہ بس یہ تقریر کو معرفت حاصل کرنے کے لیے جو سبق بلا دیا گیا ہے، بلایا جا رہا ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے، اور ان سب سے بڑی اساس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ ابھی لوگوں کو اللہ کی توفیق کا طریقہ ہے، ایک بات میرے جیسا آدمی کہہ رہا ہے، اپنے انداز میں کہہ رہا ہے، خادم اپنی معروضات رکھ رہا ہے، ایک اپنے علماء، ہمارے علماء کرام ہیں جو بہرحال زبان اور قلم اور ادب کے ماہر ہیں، وہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک چیز، یہ کل نہیں ہے، جز ہے۔ پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ منزل کیا ہے، اب ہم اس معرفت، منزل کی معرفت یا مقصد کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ مقصد کا شعور پیدا کرنا کچھ بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے، لیکن صرف مقصد کا شعور حاصل ہونے سے مقصد حاصل نہیں ہو جاتا، منزل کا ارادہ کرنے سے منزل حاصل نہیں ہوتی۔ یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، اور جغرافیہ میں اس کا یہ نقشہ ہے، وہ اتنے کلومیٹر پر ہے، اور وہاں جانے کی راہ میں دشواریاں آ سکتی ہیں یا ہیں، یہ سب چیزیں جب تک ہمارے سامنے نہ ہوں، پھر ارادہ سفر ہوتا ہے، پھر مرحلے آتے ہیں، پھر مرحلے در مرحلے ہوتے ہیں، مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، معاون عناصر بھی دستیاب ہوتے ہیں، اور مخالفت اور تصادم کے مرحلے بھی آتے ہیں، اور امت کے متحد ہونے میں سب چیزیں حائز ہیں۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اتنی منزل آسان نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مدرسوں میں تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم کا عمل جاری ہے، اور مجھے کہنے دیجیے کہ عوام میں نہیں، کچھ خرابیاں عوام میں ہیں، عوام کی ایک ہی خرابی ہے کہ وہ جس دین کو مانتے ہیں اسے کم جانتے ہیں، لیکن وہ بیشتر خرابیاں جو اتحاد امت کے اندر رکاوٹ ہیں، حائل ہیں،
اور وہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ہم سب کے لیے واجب الاحترام ہے۔ انہی لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو زمرۂ علماء نے جن کا شمار ہوتا ہے، جو مختلف حضرات ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں۔ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن حقیقتوں کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ ریت میں سر دینے سے طوفان نہیں چلتا، اس لیے مان کر چلیے کہ اتحاد منزل کی راہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، قربانیاں درکار ہیں، اوقات کی قربانیاں، وقار کی قربانیاں، مفادات کی قربانیاں، جھوٹی وجاہتوں کی قربانیاں۔ منزل ان سب کے لیے طلبگار ہے اگر منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ چند بزرگوں نے یہ باتیں بتائیں کہ بطور نمونہ کیا ہو، جو پریکٹیکل وزڈم پورا ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کی آزادی کی بات ہوئی، یوں سمجھ لیجیے کہ 1947 سے 90 سال پہلے 1857 میں ایک عوامی انقلاب سامنے آیا، جس کی تائید میں، جس کے محرکات میں دینی محرک بہت بڑا محرک تھا، جہاد کے فتوے سے اور چیزیں تھی، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے میرا۔ تو 90 سال کے بعد جس چیز کی معرفت عوامی طور پر ہوئی تھی، 90 سال کے بعد کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ دین آیا، اور یہاں تک بڑی امت جو عالمی امت ہے، جو آفاقی امت ہے، جسے وطن میں محسوس نہیں کیا جا سکتا، جسے زبان اور رنگ کے تنگ خانوں میں قید نہیں کیا جا سکتا، اس امت کی اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہم کو حقیقت مان لینی چاہیے کہ اس امت کا مرکز تو آج سے 90 سال پہلے توڑ دیا گیا تھا۔ اور ایک مرحلہ ختم ہو رہا ہے، اگلے مرحلے میں ہم میں سے کون کون شریک قافلہ رہیں گے اور کسے مہلت عمر اتنی دراز ملے گی کہ وہ اس طویل کام میں استعداد مل سکے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو خاص طور سے احساس ہوتا ہے کہ ہم اس مرحلے میں ہیں، جب اگر خود بھی احساس نہ کریں تو لوگ احساس دلاتے ہیں کہ دور میں ہے رقص عمر، کہاں دیکھیے سمے نہاد باغ پر ہے نپا ہے رکاب میں۔ افراد کا مسئلہ نہیں، مسئلہ امت کا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امت عجم میں زیادہ رہتی ہے۔ کعبۃ اللہ کو جو مرکزیت حاصل ہے آمنا و صدقنا، لیکن جو امت کا پورا حصار ہے، جو ایشیا اور افریقہ میں خاص طور سے پھیلا ہوا ہے، اور اسی لیے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ آخری تیسری جنگ اور ان کے بقول جو لاسٹ کروسیڈ ہے، آخری صلیبی جنگ ہے، وہ یا تو مشرق وسطیٰ میں لڑی جائے یا کم سے کم مسلم دنیا میں لڑی جائے۔ یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ تمام جو سیناریو ہے، جو منظرنامہ ہے دنیا کا، وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، اور یہ بھی کہ 40% کے قریب مسلم آبادی بر صغیر میں رہتی ہے لگ بھگ، اور انڈونیشیا کو ساتھ ملا لیجیے تو مسلم امت کی اکثریت جو ہے وہ ادھر رہتی ہے، مشرق بحر ہند کے سواحل کے آس پاس یا جنوبی ایشیا میں۔ یہ پورا منظرنامہ ہے۔ اس میں اگر ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک ملک میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، ہندوستان میں یا پورے بر صغیر میں، تو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن یہ مرحلہ، پہلی بات وہی ہے کہ معرفت، مقصد کی معرفت۔ قرآنی یہ آیات جو ہمارے علماء کو اعتبر ہیں، اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے، ان کا پورا مفہوم عوام کے سامنے نہیں ہے، کم آتا ہے۔ اور یہ لینے کی اس طرح کی مجالس میں تو یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن وقت سوال کرتا ہے کیا ممبر و محراب پر یہی باتیں ہوتی ہیں؟ کیا اپنے حلقہ اثر اور حلقہ ارادت میں ذہنی تربیتوں کا رخ یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ وقت اس سوال کا جواب طلب کرے گا۔ یہی معاملہ ہے، اور بہت چیزیں ہیں، ان کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک بات ابھی محترم مولانا کربی صدیق صاحب نے فرمائی تھی، ایک بات ایک اور ہمارے بزرگ نے فرمائی تھی کہ پہلے مرحلے میں کیا ہو، اکابرین جو ہیں وہ آپس میں کسی کوڈ آف کنڈکٹ تک پہنچے، کسی ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں۔ اس ضابطۂ اخلاق کی پابندی کیسے کرا سکیں گے ہم؟ یقیناً ایسی مجلسوں میں یہی ہوتا ہے، پرسنل لا بورڈ کی مجلس ہو تو اتحاد نظر آتا ہے،
کبھی مسلم مسجد سے مشاورت کے اجلاس ہوتے تھے، وہاں بات نظر آتی تھی۔ تحریک بابری مسجد کے معاملے میں جو ناکام ہو گئی، ناکامی کی وجہ پر میں کچھ نہیں کہوں گا اس وقت کیوں ہوئی، تو وہاں امت ایک طرف میں کھڑی نظر آتی ہے، لیکن پھر یہ امت کیوں مسجدوں کو بانٹتی ہے، کیوں مدرسوں کو بانٹتی ہے، کیوں ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتی ہے، کیوں نفرت کی دیواریں بلند ہوتی ہیں؟ یہ سب سوالات ہیں جن کے جوابات وقت طلب کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مرحلہ بر مرحلہ قدم بقدم آگے بڑھنا پڑے گا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوگا، اس پر ہم بیٹھ کر غور کریں گے۔ جو تجاویز آئی ہیں، مثلا آج ایک بات آئی کہ کوئی ایسا فتویٰ، مشترکہ فتویٰ جاری ہونا چاہیے، اور ان سے مساجد کے اندر آویزہ کر دینا چاہیے کہ یہ کسی مسلک کا ماننے والا کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کسی ایک مسلک کا ماننے والا دوسرے مسلک کی مسجد، جو در حقیقت مسلک کی مسجد نہیں ہے، اللہ کی مسجد ہے، ان المساجد للہ، یہ ساری تفصیلات کے ساتھ سب لوگ اپنے اپنے مساجد کے اندر آویزہ کریں۔ تو یہ سب چیزیں آسان نہیں ہیں، اور فقہی اختلاف کو تو میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، بجائے خود ایسا ہے ہی نہیں کہ جو لڑائی ہو، وہاں غلو سے معاملہ خراب ہوتا ہے، تعصب سے معاملہ خراب ہوتا ہے، نفرتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ جیسے کوئی جاگیردارانہ نظام ہو، ملت کے اوپر ایک روحانی اور مذہبی اعتبار سے بھی ایک جاگیردارانہ ماحول طاری ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے اپنے اپنے دائروں، اپنے اپنے جزیروں کے اندر رہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مرکز ایسا نہ بنے جو ان کی جو خود مختاری اور جو ان کی حاکمیت ہے وہ متاثر ہو جائے۔ تنظیمیں اتحاد کی علامت بن کر اٹھتی ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اختلاف اور تقسیم کا ایک خانہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ادارے انا والا غیری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ٹوپیاں تقسیم ہیں، کرتے پاجامے جو ہے وہ الگ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی خرابی کا پتہ دے رہے ہیں یہ تمام چیزیں، اور ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں جہاں صحیح معلومات کی ضرورت ہے، جو علماء کی تقاریر سے اور ان کی تصانیف سے اور ان کی مجلسوں سے بآسانی حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن وقت یہی کہتا ہے کہ تھا ابراہیم پدر اور پسر آدر، امت کی بائی سے صبح ایک پیغمبر، وہ رسول آخر جو رحمت للعالمین ہے، جو کتاب لے کر آیا، جو ہدی للعالمین ہے، اس کے ماننے والے جب دنیا کے سامنے اس طرح آئیں گے کہ دنیا میں سب سے آسان کام انہیں آپس میں لڑانا ہے۔ پچھلے 30 یا 35 سال کے عرصے میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ہے، لیکن ہم مسلمان ملت اسلامی اس پہ بری ذمہ ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ 30 لاکھ آدمی خاک، آتش و خاک کا شکار میں ہوں، بم گرے ہوں، یا ڈرون حملے ہوئے ہوں، یا مسجدوں میں جو کچھ ہوا ہے، یقیناً اس میں ہے غارت چمن میں کسی فتنہ گر کا ہاتھ، شاخوں پہ انگلیوں کے نشان دیکھتا ہوں میں، یہ سب اپنی حقیقت ہے، لیکن بہرحال ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ مروانے والا کوئی بھی ہو، مارنے والے ہم ہی ہیں، ہمارا حکمران طبقہ ہے۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ ایک معروف ترین اسلامی تحریک جمہوریت کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد برسر اقتدار آتی ہے، لیکن وقت کے فرائض اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ اگر وہ اپنے اصولوں اور اپنے اعلانات اور اپنے سو کارڈ جو برائے نام نظریات وہ پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے، اس کے بارے میں سنجیدہ ہوتے تو کچھ موقع دیتے ایک ایسی حکومت کو کام کرنے کا جو جمہوریت کے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد اس مسند اقتدار تک پہنچی تھی۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ ہوا یقیناً دشمنوں کے ہاتھوں ہوا، اس فوج کے ہاتھوں ہوا جو امریکہ کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ایک بہت بڑے اعزاز، یقیناً بڑا اعزاز ہے حرم کا خادم ہونا، خادم الحرمین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے مہر، ان کے اقتدار سے، ان کی مہر سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ تو صرف نشانہ مصر میں بنا رہے ہیں، اب ان کو پوری دنیا کے لیے کہ کہیں بھی مل جائے ان کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ کیا ان ساری خرابیوں کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں ہے؟ تو بہرحال وہ گفتگو کا پھیل جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہندوستان میں جو ہمارا میدان کار ہے، وحدت اسلامی اور ہر وہ تنظیم یا وہ تحریک جو اسلام کی بنیادوں پر کام کر رہی ہے، ان کو طے کرنا پڑے گا ان کے اہداف کیا ہیں،
ہمارے جو اہداف ہیں ان میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، ہم دوسرے کے معامین، انصار، ہمدرد اور غمگسار بنیں، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں ہے۔ ایک حدیث پر بھی عمل کر لیں کہ مسلمان کا بھائی، یا یہ کہ وہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے جو ہے اب وہ مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے، طے کریں۔ اب وہ زبان واعظ کی ہو یا عالم کی ہو یا عامی کی ہو، اگر اسی چیز کی پابندی ہو جائے اور ایک کامن منیمم پروگرام جسے آج کل کی سیاسی زبان میں کہتے ہیں، وہ امت جس کا سب کچھ کامن ہے اس کا کوئی کامن منیمم پروگرام نہیں ہے۔ کم سے کم وہ لوگ جو 99 باتوں پر اختلاف رکھتے ہیں سنگل پوائنٹ پر ایک ہو جاتے ہیں، اور ہم جن کے یہاں 100% باتوں پر اتفاق ہے وہ ہمارا ایک بات پر بھی متفق نظر نہیں آتے۔ اس لیے اگلے مرحلے میں جواب امت کی طرف سے کیا ملتا ہے اس کا انتظار ہے، کیا تجاویز آتی ہیں۔ ہم مقدور بھر بھی کوشش کریں گے دین کے خادموں کے عزت سے کہ اپنے جیسے اور لوگوں کو، ہم ہی دین کی خدمت کے مدعی نہیں ہیں۔ دعوے کی حد تک تو جتنے ادارے ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، سب دین و ملت کی خدمت کی بات کر رہی ہیں۔ تو جب اصولی طور پر اس بات کی قائل ہیں تو کوشش کی جائے گی کہ باہم روابط بڑھیں، تعلقات بڑھیں اور ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا اگر ہندوستان میں، جہاں ایک اندازے کے مطابق 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور لیکن یہاں جو اقلیت اور اکثریت کا پیمانہ ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی اکثریت میں نہیں ہے، کوئی چیز کسی کو ایبسولوٹ میجارٹی حاصل نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر کے 25 کروڑ مسلمان اپنے عمل سے دکھا دیں گے کہ وہ اسلام جو پورے عالم انسانیت کو ایک کرنا چاہتا ہے، جو انہیں توحید کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے آواز بلند کرتا ہے، وہ مسلم معاشرہ ہندوستان میں باہم متحد ہے، ایک دوسرے کے لیے مخلص ہے۔ ورنہ کون یقین کرے گا کہ کوئی یہ شخص یہ بات کہے کہ میرے گھر میں دوا رکھی ہے جو ہر مرض کی دوا ہے، اور اس کے اہل خانہ خود درد سے چیخ رہے ہوں، زخموں سے کرا رہے ہوں، اور پھر وہ دعویٰ کرے تو کون اس کے دعوے پر یقین کرے گا؟ اس لیے مسلمان اگر باہم متحد ہو کر یہ دکھا دیں یہ بھی ایک معاشرہ ہے، اس کے بھی اپنے کچھ اقدار ہیں، لوگ عمل کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ قرآن پاک میں جو لکھا ہے وہ عمل نہ ہو صدق نہ، اسے کوئی چیلنج کرے گا بھی تو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امت جس بات کی مدعی ہے کہ اس کے پاس خدا کی آخری کتاب ہے، وہ امت جس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ رسول آخر کی امت ہے، وہ جو کہتی ہے اس پہ اسوہ حسنہ ہے اور اپنے آقا اور اپنے نبی آخر کا ایسا نمونہ ہے پوری زندگی کا کہ دنیا میں کسی کا ریکارڈ اس طرح محفوظ نہیں ہے، وہ اس کی کس حد تک آپس میں اقتضا ہوتا ہے، کس حد تک اطاعت کر کے اس آئینے میں دنیا دیکھنا چاہتی ہے، اور اس کے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلم امہ ہمارا اولین تخاطب ہمارا مسلم امت سے عام انسانوں سے بھی ہے اسلامی دعوت، لیکن جب امت بگڑی ہوئی ہو تو کون یقین کر لے گا؟ امت کا کردار اصل میں گواہی دے گا کہ وہ حق کی گواہ ہے یا باطل کی گواہ ہے۔ یقینی طور پر اگر آپ منتشر ہے تو آپ امت نہیں ہیں، جیسے جماعت بغیر امام کے نہیں ہے، امام بغیر جماعت کے نہیں ہے، اس لیے کوئی امت ہو اور منتشر ہو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ امت ہے، یہ بھی امت ہے۔ دل پھٹے ہوئے دنیا نفرتیں حتیٰ کہ عبادات میں، میں بھی حال میں نام نہیں بتاؤں گا، 2 دن تک نماز پڑھی ہے، ایک ہی مسجد کے اندر اذان تو ایک ہو رہی ہے، یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ دو جماعتیں ہو رہی ہیں، اور اگر میں نام بتا دوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس ہندوستان سب کچھ ہے، اس لیے ایک بڑا کام ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، مشورے کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ کوئی اگلا قدم جو ہے اس سے بھی زیادہ مؤثر قدم ہو۔ بہرحال میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تنہا کوئی جماعت یہ کام نہیں کر سکتی، اس میں پوری ملت کا تعاون ہے، اور ان کا جو ارباب اقتدار ہمارے ہیں 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ وہ سیاسی لیڈر ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ مذہبی لیڈر ہیں۔ یہ خود المیہ ہے کہ جو دین کامل اور دین برحق کی ماننے والی امت ہے اس کی قیادتیں بھی بٹی ہوئی ہیں، اور پھر وہ قیادتیں دینی اور مذہبی باہم پھر آپس میں اور کتنے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہیں، الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال عوامی بیداری بڑی چیز ہے، عوام اگر بیدار ہوں گے تو شاید وہ لوگ مجبور ہوں گے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ورنہ وقت محاسبہ کرے گا، اور محاسبے کا وقت تو آنا ہی ہے۔ اگر یہاں نہیں ہوگا تو اس دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا وکیل اور شفیع اور حمایتی نہیں ہو سکے گا سوائے اس کے کہ اللہ کسی کے حال پر رحم کرے۔ میں دعا کرتا ہوں، میرے لیے بھی آپ دعا کریں، ساتھیوں کے لیے، اس میں زیادہ کام تو انہی کا ہے۔ میں تو برائے نام خادم کے حیثیت سے رہتا ہوں، اور
اللہ تعالیٰ انعامات میں برکت عطا فرمائے، نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ دو روز آخر میں اپنے محضر کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، آپ کی آزمائش جو پہلے کرتا ہے، جو اذان دیتا ہے، اس کی ذمہ داری بڑھتی ہے۔ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ اذان دے رہے ہیں تو خیال کیجئے کہ امت آپ کی طرف دیکھے گی۔ آپ امت کو بتائیے کہ تنہا ہم نہیں کر سکیں گے، امت ہماری ساتھ آئے، شانہ بشانہ چلے، ہم دوش بدوش اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا سفر شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری راہ کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ہمیں عقوبت عطا فرمائے جو ہم اس فریضے کو ادا کر سکیں۔ باقی الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔